أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ہے۔ ماہ رمضان اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ اور اس کی برکات و انوار ہم پر برستی رہی ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے رمضان کے مہینے کی برکات کو سمیٹنے کی کوشش کی، اور ابھی بھی وقت اور گھڑیاں باقی ہیں اس شخص کے لیے جس نے رمضان کے مہینے میں رب تعالیٰ کے ذکر اور عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا۔ اس کے پاس ابھی بھی وقت موجود ہے۔ رمضان کے خواص میں سے ایک خاصہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ۔ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ انشاءاللہ رمضان کی آج سمیت 2 راتیں باقی ہیں، تو رمضان کے لمحات باقی ہیں، رمضان کی گھڑیاں باقی ہیں۔ اگر رمضان کے باقی دنوں میں عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، ذکر کے لیے، قرآن کے لیے، تلاوت کے لیے، استغفار کے لیے، توبہ کے لیے انسان وقت نہیں نکال پایا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ رمضان گزر گیا۔ رمضان اب بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کے معاف کرنے کے لیے سالوں کی اور مہینوں کی ریاضت نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ سچی توبہ کر لے، ایک لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے لیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کے لیے ایک لمحہ انسان کی زندگی میں کافی ہے۔ اور رمضان اور روزے کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے پہلے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تقویٰ کیا ہے؟ جس تقویٰ کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، قول ہے، التقویٰ هو الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ تقویٰ نام ہے اللہ مالک الملک سے ڈر پیدا ہو جانے کا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ والعمل بالتنزیل، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے مطابق عمل کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، انسان نے مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، اس دنیا سے اس کا کوچ ہونا ہے، سفر آخرت کا اس نے اختیار کرنا ہے۔ آخرت کے سفر کے لیے تیاری کرنے کا نام تقویٰ ہے۔
باتیں جمع ہو جائیں، انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہو، برائی کی طرف جاتے ہوئے، گناہ کی طرف جاتے ہوئے، کسی سے ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے، فرائض کو ترک کرتے ہوئے، حرام کا ارتکاب کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جامع ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے، ابو ذر سے کہا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اللہ سے ڈر، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، خوشی کا عالم ہو یا غم کے سائے منڈلا رہے ہوں، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو، جس حال میں ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر، ہر حال میں اللہ سے ڈرے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، میں اگر اکاؤنٹ کروں تو آپ کے سامنے کم از کم اس مسجد میں 85 دفعہ بیان ہو چکا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک نوجوان کا واقعہ، جو 3 آدمی غار کے اندر پھنس گئے تھے اور ایک بھاری چٹان نے آ کے غار کا منہ بند کر دیا تھا، کوئی ہوا، کوئی روشنی ان کو نہیں آ رہی تھی، ان کی موت یقینی نظر آنے لگی، چٹان اتنی بھاری تھی کہ وہ تینوں اس کو ہلا بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کوئی نیکی یاد کرو جو اللہ کے لیے تم نے کی ہو۔ ایک نے اپنے والدین کی فرما برداری کا ذکر کیا، والدین کی خدمت کا ذکر کیا، یہ نیکی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے چٹان کو ہلایا۔ ان میں سے ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، نوجوانوں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دفعہ برائی چھوڑی ہو، اللہ تعالیٰ موت کے منہ سے انسان کو دوسری زندگی عطا فرما دیتا ہے، اللہ کے ڈر سے ایک دفعہ برائی چھوڑی۔ وہ شخص کھڑا ہوا، کہتے اللہ تو جانتا ہے، تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، ایک لڑکی تھی بھی میرے چچا کی بیٹی، میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، میں نے چچا کو نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے حق مار اتنا زیادہ مانگا کہ میں محنت کر کے، مزدوری کر کے وہ حق مار جمع نہ کر سکا۔ شیطان کے بہکاوے کے اندر آ گیا، اس لڑکی کے اوپر میں نے گناہ کی قدرت پا لی، تیرے علاوہ دیکھنے والا کوئی نہ تھا، اس گناہ سے روکنے والا مجھے کوئی نہ تھا، قریب تھا کہ میں حدوں کو پھلانگ کے اس لڑکی کی عزت کو تار تار کر دیتا۔ ایسے عالم کے اندر وہ لڑکی بول کے کہنے لگی، یا عبداللہ اتق اللہ، اے بندے اللہ سے ڈر جا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اختیار کر، اللہ سے ڈر جا، یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ حدود ہیں، ان کو کراس نہ کر۔ سبحان اللہ۔ وہ بندہ کہتا ہے اللہ اس وقت اس عورت کے منہ سے، اس لڑکی کے منہ سے یہ جملہ نکلا، یا اللہ اسی وقت مجھے تیرا ڈر آیا، مجھے تیرا خوف آیا، تیرے ڈر اور تیرے خوف کی وجہ سے میں اس گناہ کو ترک کر کے آ گیا، اس گناہ کو میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ اگر تو جانتا ہے، تیرے علم میں ہے کہ میں نے وہ گناہ تیری رضا کے لیے چھوڑا تھا، یا اللہ ہمیں اس موت سے نجات عطا فرما جو نظر آ رہی ہے سامنے۔ پتھر سرکہ، اللہ کا خوف ہر حالت کے اندر ہونا چاہیے۔ دوسرا بندہ، تیسرا بندہ،
اس کے اندر بھی اللہ کا خوف ہے، وہ حرام نہیں کھاتا۔ ایک مزدور رکھا، انی استاجرت اجیرا، دوسرا بندہ کہتا ہے اللہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا، اس کے ساتھ تھوڑے سے چاول بطور مزدوری کے طے ہوئے، اس نے کام مکمل کیا، میں نے مزدوری دی، وہ آدمی بگڑ گیا، ناراض ہو گیا، مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں، نبی پاک نے فرمایا وہ شخص چلا گیا، اس آدمی نے اس منجی کو کاشت کیا، اس کی پنیری آئی، اس نے چاول کی فصل کاشت کی، چاول کی فصل میں اللہ نے برکت دی، اس نے بکریاں خرید لی، بکریوں کا ریوڑ بڑھ گیا، اس نے گائیاں خرید لی، 2 چرواہے اس کے رکھ لیے، وادی بھری ہوئی بکریوں اور گائیوں کی۔ مدت گزر گئی، وہ شخص دوبارہ آیا، اس نے آ کے کہا اللہ کے بندے میری مزدوری دے دے، غریب آدمی ہوں، تو سیٹھ آدمی ہے، میری مزدوری مار کے بیٹھا ہے، میرے بچوں کا رزق ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میں تو اس دن بھی مزدوری دے رہا تھا، تو خود ہی ناراض ہو کے چلا گیا تھا، آج بھی میں تیری مزدوری نہیں رکھوں گا، تیرا حق نہیں ماروں گا، مزدوری تجھے دے کے بھیجوں گا۔ کہا دو پھر میری مزدوری۔ اس نے کہا یہ سامنے وادی دیکھ رہے ہو 2 پہاڑوں کے درمیان، اس نے کہا یہ جتنی بکریاں ہیں، جتنی گائیاں ہیں، یہ تیری مزدوری ہے، 2 چرواہے بھی ساتھ ہیں۔ وہ مزدور آدمی کہتا ہے ماڑا بندہ، کہتا پہلے اتنے سال سے میری مزدوری نہیں دی، آج مجھ سے مذاق کرتے ہو۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا، یہ تیری مزدوری، تیری وہ منجی جو تو نے مزدوری کے لیے میرے پاس چھوڑ دی تھی، نہیں لی تھی، میں نے اسی کو کاشت کیا، اسی میں اللہ نے برکت دی، یہ بکریاں اور گائیاں اسی کی برکت سے آئی ہیں، میرا یہ مال نہیں ہے، میں تو اتنے سال سے اس کی حفاظت کر رہا تھا، نگرانی کر رہا تھا اور تیرا انتظار کر رہا تھا، تو کب آئے اور اپنی امانت کو لے جائے اور میں اپنی امانت ادا کر کے میرے سر سے بوجھ اتر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی، یہ ہے تقوی، یہ ہے اللہ کا خوف۔ سیدنا یوسف علیہ السلام ایک محل ہے، اس کے سارے دروازے بند ہیں، ملکہ عزیز مصر کی بیوی سیدنا یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دیتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام ان بند دروازوں کی طرف دوڑتے ہیں، بند دروازے کھلتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو ہی الٹا جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ کتنے سال تک جیل میں پڑے رہتے ہیں جو گناہ کیا نہیں ہے، جس گناہ سے بچنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہ وقت لاتے ہیں، خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، عزیز مصر ان کو بھیجتا ہے، عزیز مصر کوئی تبدیل ہو گیا تھا شاید، اس نے کہا ان کو بلا کے لاؤ، گل سنیں جے ذرا دھیان نال۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے جی، اس خواب کی تعبیر بتائی ہے کہ اتنا اناج ذخیرہ کر لو، 7 سال بارشیں ہوں گی، پھر اس کے بعد قحط ہوگا، 14 سال کی پوری پلاننگ بتا دی، 14 سال کی غذائی پلاننگ بتا دی۔ یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں جیل وچوں نکلو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا انج تے میں جیل وچوں نہیں جانا، میں جیل وچوں ایویں ٹر جانا ہے، پہلے جا کے انہاں بیبییاں نو پوچھو جنہاں میرے تے الزام لایا سی انہاں دا کی بنیا۔ ان عورتوں سے پوچھا، عزیز مصر کی بیوی سے پوچھا، انہوں نے کہا یوسف سچا تھا، یوسف نے کوئی گناہ نہیں کیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی وجہ سے، گناہ کا انکار کرنے کی وجہ سے جیل میں گئے،
کئی سال تک جیل کے اندر بند رہے، وہاں توحید کی تبلیغ کرتے رہے، 14 سال کی غذائی قلت کی پلاننگ بتا دی کہ آپ کا 14 سال کی غذائی قلت میں مصر کے اندر اناج ہوگا، باقی کسی علاقے میں اناج نہیں ہوگا، وہ ساری پلاننگ بھی بتا دی۔ جب جیل سے نکالنے کے لیے گئے، انہوں نے کہا میں اس وقت تک جیل سے نہیں جاؤں گا جب تک ان بیویوں سے جا کے گواہی نہ لے لو کہ یوسف نے غلطی نہیں کی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ۔ یوسف خود بھی نبی، ان کے والد یعقوب نبی، ان کے والد اسحاق نبی، اور ان کے والد ابراہیم خلیل الرحمن، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ پاک دامنی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، ہر حالت میں اللہ کا ڈر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کا ڈر بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے اللہ کا ڈر۔ دنیا جو کسے تو نہ ڈرنا اے دلیری ہے، تے اللہ تو ڈرنا اس تو وڈی نیکی کوئی نہیں۔ دنیا چو کسے بندے تو نہ ڈرنا اے بہادری ہے، دلیری ہے۔ اللہ تو کسے تو نہیں ڈردا بندہ، نہ موت تو ڈردا ہے، نہ وڈے تو ڈردا ہے، نہ حکومت، کسی سے نہیں ڈرتا۔ لیکن اگر اس کے کاغذات میں، اس کی بایوگرافی میں یہ لکھا ہو یہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا، اس سے بڑی اس بندے کی خوبی نہیں ہو سکتی، اللہ سے ڈرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے خوش نصیبوں کو اپنا سایہ عطا فرمائیں گے جس دن اللہ کے دیے ہوئے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے خوش نصیب، اس میں ایک شخص وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا وہ خوش نصیب جس نے خلوت کے اندر، علیحدگی میں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھ سے آنسو بہہ پڑا۔ خلوت کے اندر تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ پاؤں سے لے کر کان پٹیوں تک اپنے پسینوں میں غوطے کھا رہے ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو پڑا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے۔ اللہ سے ڈرنا۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا، رجل لم يعمل حسنۃ قط، ایک ایسا بندہ جس نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی تھی، اس کی موت کا وقت قریب آیا۔ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، مسلم کا، زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، کوئی نیکی اس کی نامہ اعمال میں شامل نہیں ہے۔ موت کا وقت قریب آیا، بلاتا ہے، اپنے بچوں کو بلا کے کہتا ہے میں تمہارا کیسا باپ ہوں؟ بچوں نے کہا آپ ہمارے بڑے اچھے باپ ہیں، آپ نے ہمیں مال دیا، پالا پوسا، دنیا جہان کی ساری نعمتیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے اچھا پھر میرے ساتھ ایک پختہ عہد کرو، وعدہ کرو، جب میں مر جاؤں، مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا، جلا کے اس کی راکھ بنے، جس دن تیز آندھی چلے
جا کے پہاڑوں کے اندر ویرانوں کے اندر میری اس لاش کی راکھ کو بہا کے اڑا کے آ جانا. یہ صحیح بخاری مسلم کا واقعہ پیش کر. باپ مر گیا، بچوں نے وصیت کے مطابق اس کو جلایا، راکھ بنی سنبھال کے رکھ لی. جس دن تیز ہوا چلی نا، آندھی کا دن آیا، جا کے دریا میں پہاڑوں میں ویرانوں میں بکھیر کے آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اس بندے کے ایک الفاظ تھے مرتے وقت، اس نے کہا لَإِن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَمْ يُعَذِّبْهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میری پکڑ کر لی، جس طرح کی میری زندگی گزری ہے، اگر اللہ نے میری پکڑ کر لی، اللہ ایسا عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب آج تک کسی کو نہیں دیا ہو، کیونکہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی. بہرحال وہ ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، ہوائیں اللہ کی، دریا اللہ کے، پانی اللہ کے، سمندر اللہ کے، ہر چیز اللہ، ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ نے دریا کو، سمندر کو، ہواؤں کو، جنگلات کو کہا میری امانت کو واپس کرو. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا کیا، اس بندے سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا، مرتے وقت یہ وصیت کیوں کی کہ میری راکھ کو بہا کے آ جانا. گل سنیا جی. کہتا ہے من خشیتک یا رب، اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا. تیرے سامنے نا کھڑے ہونے کی نا میرے میں ہمت نہیں، میں ڈر گیا تھا، تیرا سامنا کیسے کروں گا، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ہیلا کیا. اور یہ نہیں کہ مجھے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جمع نہیں کر سکتا میری راکھ کو، بس ایک دل کے اندر بات تھی مرتے وقت، تیرے ڈر، تیری خشیت، تیرے خوف کی وجہ سے کیا. اللہ کا خوف اتنا قیمتی ہے، یاد رکھو بھائیو. فغفر اللہ لہ، اس بندے نے مرتے وقت اس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، اور نافرمانی مرتے وقت بھی کی کہ لاش کو جلانے کا حکم دیا، لیکن بندے کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف فرما دیا. حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر مرتے وقت ہی ڈر آ گیا. یہ واقعہ تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہے، بہت ہی دفعہ سنا ہے. ایک بندے نے 99 بندے مارے تھے. کتنے؟ 99 بندے. توبہ دا ٹائم، ہر وقت توبہ کا وقت ہے بھائی، ہر وقت توبہ کا وقت ہے. دو مواقع سے پہلے جو بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے ابھی کر لے، اسی وقت کر لے. توبہ کرنے واسطے نا نال والے نو دسنا ہی نہیں پیندا بھائی میں توبہ کر لی، اونوں دسنا پیندا ہے. تے ایک گل دل وچ ہی ہو جاندی، گل دل وچ خیال آندا ہے نا. ہن جیڑا واقعہ پیش کر لیا، اس بندے نے توبہ کرنے واسطے نہ نماز پڑھی ہے، نہ انہیں کوئی وضو کیتا ہے، نہ یہ مصلے تے کھلوتا ہے. ایدی گل نہ دل وچوں اتنے پہنچ گئی ہے. بیٹھے بیٹھے بندہ صرف دل کے اندر خیال پیدا کر لے، تصور پیدا کر لے، عزم کر لے کہ یہ گناہ میرے اندر موجود ہیں، یہ خرابیاں میرے اندر موجود ہیں، میں ابھی سے پختہ عزم کرتا ہوں دل کے اندر، آج کے بعد اے اللہ تیرے ساتھ وعدہ ہے، آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا. توبہ ہو گئی، توبہ ہو گئی. 99 بندے مارے ہیں. کتنے بندے دل چ نا آخرت دی فکر آ گئی کہ مرنا بھی ہے، ایتھے تے نہیں بیٹھے رہنا، ایتھے تے بڑی میری چدرا بنی ہے، بڑے میرے اگے پیچھے بندے ہوندے نے، لوگ ڈردے نے، کوئی بندہ میرے سامنے اونچی ساہ نہیں لیندا. تے بار رب دے سامنے جانا ہے تے وہ ساری کائنات دا بادشاہ ہے. اوتھے تے بڑے بڑے بادشاہ بھی قیامت والے دیہڑے اللہ دے سامنے چیونٹیاں دی طرح ذلیل ہونے نے. تے میری کیا اوقات ہے؟ 99 بندے مارے، اس کو ترس نہیں آیا. اب اس کے دل کے اندر کہیں سے یہ بات لگی کہ مرنا ہے، مالک کے سامنے جانا ہے، گناہ اتنا بڑا کیا ہے، اتنے لوگ مارے ہیں، میرا بنے گا کیا؟ ایک درویش کے پاس جاتا ہے، راہب کے پاس، صوفی کے پاس، جو کہ عالم نہیں تھا.
وہ درویش تھا بس، وہ اللہ اللہ کرنے والا. اس سے پوچھتا ہے حل لی من توبۃ، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اس نے کہا اتنا بڑا گناہ کیا، اتنے بندے مارے، اتنا ظالم انسان ہے، تیری کون سی توبہ ہے؟ اس کو اور غصہ آیا، اس نے اس کو بھی مار دیا، درویش بھی مار دیا. 100 بندے ہو گئے. حدیث یہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے. 100 بندے مار دیے، لیکن دل کے اندر نہ وہ لگن لگی ہے کہ کسی طرف سے نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے. ہو سکتا ہے کوئی رستہ نکل آئے. ایک عالم کے پاس گیا، کہتا میری توبہ ہے. اس نے کہا توبہ تو ہر گناہ کی ہے، ہر وقت ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اس نے کہا توبہ کرنی ہے نا، یہ برے لوگوں کی سنگت چھوڑنی پڑے گی، برے لوگوں کی سنگت چھڑنی پڑے گی. تو نوجوانوں، جڑا بندہ تہاڈا یار ہے، بڑا سجن ہے، بڑے مرن دے دعوے کردا ہے، اور میں اپنے یار واسطے مر بھی جاں تے مار بھی داں گا، تے تانوں پٹھے پاسے لا رہا ہے، بھڑیاں مجلساں تے لا رہا ہے، جوئے دے اوتے لا رہا ہے، کوئی نشے تماشے والے پاسے لے کے جا رہا ہے، کوئی کسی دی دھی بہن دی عزت کرن دا او دا مزاج نہیں، تواڈے گھر خاندان برادری تو تانوں دور کر رہا ہے. وہ تہاڈا یار نہیں جے، تہاڈا سجن نہیں جے، وہ تہاڈا دشمن جے. ہن تانوں ابا جی کہندے نا بھئی اس بندے دی سنگت چھڈ دے، اے بندہ چنگا نہیں، وہ دی سنگت چھڈ دے. تانوں ابا جی چنگے نہیں لگدے، وہ دیکھو جی میرے یاراں دی عزت نہیں کردے. اللہ اکبر. دیکھو جی انہاں نوں میرے یار ہی نہیں پامدے. ہن جدوں یہ آپو بچپن ہی ایڈی عمر ہی ہونے نے، انہاں نے بڑیاں یاریاں بڑے منڈیکے بھگتائے ہونے نے، میری واری آئی ہے تو ہن کہندے ایتھے بھی نہیں جانا، اوتھے بھی نہیں جانا، او دے نال بھی نہیں پھرنا، اے دے نال بھی نہیں پھرنا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے جگری یار کے دین پر ہوتا ہے. بچ گل آ گئی ہے تو یہ بھی چلو کر دینے. صحیح بخاری مسلم دی حدیث ہے. چنگے بندے نال یاری لاؤ، شریف آدمی، شریف آدمی. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں سن لو گل، یہ نبی پاک دی گل ہے، منن دی کوشش ضرور کریو. بھڑیاں سنگتاں چھڑ دو، بھڑیاں سنگتاں. کوئی تسی جننے بیٹھے ہو، میری امید ہے تواڈے جو کسے دی انشاءاللہ پیڑی سنگت نہیں ہونی انشاءاللہ. تسی بندے ہی نہیں انج دے ہے، چنگے بندے ہو تسی. دیکھو جڑے اللہ دے گھر مسیت آئے نے بندے چنگے ہی نے نا یار. وہ اللہ نال جہاں کوئی تعلق ہے، کوئی اللہ دی انہوں ارس ہے، وہی مسیتے آیا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ تانوں بھاویں تہاڈا برادری دا ہوئے، بھاویں یار ہوئے، بھاویں کزن، پیڑے پاسے لائے، انہوں چھڑ دیو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دوست کیسا ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا مثل الجلیس الصالح، اچھے دوست، نیک دوست اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے ایک خوشبو بیچنے والا ہو اور دوسرا بٹی کے اوپر لوہے کا کام کرنے والا ہو، ہر وقت بٹی میں آگ جلانے والا ہو. آپ نے فرمایا اچھے دوست کی، نیک یار کی مثال ایسی ہے جیسے خوشبو فروش ہوتا ہے. آپ نے فرمایا یا تو خوشبو والے سے وہ تجھے نا خوشبو تحفے میں دے دے گا، یا تو اس سے پیسے دے کے خرید لے گا، یا اگر تحفے میں بھی نہیں دے گا تو اس سے خریدے گا بھی نہیں. پھر کیا ہوگا؟ جتنی دیر تو اس کے پاس بیٹھا رہے گا نا تجھے خوشبو آتی رہے گی. چنگی جگہ تے بیٹھے ہیں نا. آپ نے فرمایا برے دوست کی مثال ایسے ہے جو بندہ لوہار ہے، لوہے کی بٹی کے اوپر ہر وقت آگ جلا رہا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا یا تو وہ تیرے کپڑے جلا دے گا، آگ کی انگاریاں اڑتی ہیں نا تو کپڑوں کے اوپر پڑتی ہیں، کپڑوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں. یہ ویلڈنگ کرنے والے آپ دوست جان سکتے ہیں، بندے کو کچھ جلاتی نہیں ہے کوئی پاؤں وغیرہ، لیکن ان کے آپ کپڑے دیکھیں ان میں سوراخ ہی سوراخ ہوں گے، کیونکہ جب وہ رگڑائی کر رہے ہوتے ہیں، گرینڈر استعمال کرتے ہیں ویسے، تو وہ آگ کی چنگاریاں گرتی ہیں، کپڑے جلا دیتی ہیں.
نبی پاک نے فرمایا برے دوست کی مثال بٹی کے اوپر آگ جلانے والے کی طرح ہے، یا تو وہ تیرے کپڑے جلا دے گا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تو اس کے پاس بیٹھا رہے گا اس سے تجھے بدبو، جلنے کی بدبو اور دھواں آتا رہے گا۔ انجے جڑا تاش کھیڈدا ہے، دھیان ذرا میرے وال، ہن میں بندے کھڑے کے بچے ہن میں کھڑے کرنے نے نا، جنہیں انہیں گل کرنی میں کھڑا کر دے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں چلو سمجھدار بندے دے نہ بولو، بچیاں دی خیر ہی ہے، بچیاں دا مذہب ہوندہ ہے، بچیاں دا، انہاں نے ہن اور شرارتی ہو جانا ہے، میں انہاں دے حق وچ گل کرنے نہ اور شرارتی، بچیاں دا مذہب ہے شرارت کرنا، تے ساڈا مذہب کی ہے؟ بچیاں دی شرارت نو برداشت کرنا۔ ساڈا اپنا مذہب ہے، انہاں دا اپنا مذہب ہے، انہاں اپنا مذہب نہیں چھڑنا جنی دیر وڈیاں نہیں ہونا، تے اسی اپنا مذہب چھڑنا حد تو ود جان اگر تے پھر ساڈا مذہب اے وی انہاں دی ذرا طبیعت صاف بھی کیتی جا سکتی۔ گل سنو یار دھیان نال، خاموش، اینی خوش طبی بڑی ہوندی ہے یار۔ برا دوست، بری مجلس، بری سنگت آج دنیا کے اندر انسان کو بڑا اچھا اور بھلا لگتا ہے۔ دیکھ لیں ہمارے لالا موسیٰ کے اندر یہ رمضان کے شروع میں ہی ایک نوجوان کی موت ہوئی ہے نا، کچھ شیخ فیملی کا، میں تو ان واقعات نہ پڑھتا نہ فیس بک پہ آتے ہیں، میں تجسس میں جاتے ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، واٹ از گوئنگ آن، اپنا کام کرو چپ کر کے۔ لیکن میں نے ایک دوست سے پوچھا کیا ہوا ہے، اس نے کہا کوئی رینٹ کار کا ایسے مسئلہ تھا، فلاں کو گاڑی نہیں دی تو فلاں کو دی، اب مجھے پورے واقعے کا پتہ نہیں ہے یار، اینی ساری گال تو بندہ مار سڑیا یار، بندے دی جان دی کوئی قیمت ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ، نوجوانوں اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو، اپنے غصے کو قابو میں رکھو، ایسی مجلسوں میں مت بیٹھو جہاں کے اوپر آپ کو ہتھیار چلانا سکھایا جائے اور تو دے بڑا پھنے کھائیں، کدی جرت ہے تیرے سامنے گل کرے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر یار لڑ رہے ہیں۔ نبی پاک نے کعبے کی طرف اشارہ کر کے کہا اے کعبہ تیری بڑی حرمت ہے، تیرا بڑا تقدس ہے، تیری بڑی عزت ہے، لیکن ایک مومن مسلمان کی جان کی حرمت کعبۃ اللہ تیری حرمت سے بہت زیادہ ہے۔ نوجوانوں برداشت پیدا کرو۔ ایک بندے نے گالی دی ہے، بہت بری بات ہے، لیکن گالی دے جواب جو انہوں ایک گالی کڈی جا سکتی ہے، جان نہیں لئی جا سکتی۔ انہیں ایک تھپڑ ماریا، تھپڑ دے جواب تھپڑ ماریا جا سکتا ہے، لیکن وہ جان نہیں لئی جا سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال خون کا ہوگا کہ کسی نے کسی کا قتل کیا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو بندہ کسی مومن کو، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے اس کی جزا جہنم ہے، جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا، لمبی مدت جہنم میں رہے گا۔ تو بہرحال چلیں، مجلسیں بدلیں یار، فتنے کا دور ہے۔ سب سے زیادہ فتنہ جن کو سب سے زیادہ اثر انداز کرتا ہے نا، اللہ کی قسم نوجوان ہے، نئی نویلی عمر ہوتی ہے، دنیا کے گرم سرد دیکھے نہیں ہوتے، جوانی آ رہی ہوتی ہے، جوانی کا حسن ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، ایگریشن ہوتا ہے، ایڈونچر کرنے کا انسان کا موڈ ہوتا ہے، انسان اس میں پھسل جاتا ہے۔ اگر آپ کی سنگت اچھی نہیں، آپ کی دوستی اچھی نہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں، وہ آپ کو برائی کے اندر، کسی نہ کسی برائی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اور آج کل کے دور کی سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ نشہ۔ کیا؟ نشہ۔ نشہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے چلتے ہیں۔ اس بندے کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، اس نے کہا تیری توبہ ہے 100 بندوں کا قاتل، لیکن برے لوگوں کی مجلس کو، سنگت کو، اور ان کے گاؤں اور بستی کو چھوڑ کے جا۔ اس نے کہا ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس بندے نے سفر طے کیا، ابھی نکلا ہی ہے، موت کا فرشتہ آیا
اس بندے کی روح قبض کرنے لگا. جب اس کو جھٹکا آیا نا، اللہ کی قسم یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس بندے کو اللہ کی اتنی طلب تھی، اتنی امید تھی، اس کو اپنے گناہ کی معافی کا اور اللہ کا اتنا ڈر پیدا ہو گیا تھا. نبی پاک نے فرمایا جب اس بندے کی موت آنے لگی نا، وہ بندہ لڑکھڑا کے گرنے لگا، تو گرتے وقت جس بستی کی طرف جا رہا تھا نا، اس کے جھکا کے اپنے آپ کو تھوڑا، اپنے منہ کو آگے کی بل گرایا. اتنا ہیلا اس بندے نے کیا کہ گرتے وقت ادھر ہی گر سکتا تھا. اس کے دل میں پتہ نہیں کیا تھا، جس طرف جا رہا ہوں نا، گرتے وقت اس نے تھوڑا اپنے آپ کو چھلانگ لگا کے جمپ کر کے آگے منہ کر کے جس بستی کی طرف جا رہا تھا آگے کی طرف منہ کر کے اپنے آپ کو گرایا، تاکہ جب میں اٹھایا جاؤں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لکھا ہو کہ میرا منہ اس طرف تھا، میں برے لوگوں کو چھوڑ کے اچھے لوگوں کی طرف جا رہا تھا. آگے واقعہ سارا آپ کو معلوم ہے، جنت کے فرشتے آگے، جہنم کے فرشتے آگے. میں جب بھی بیان کرتا ہوں میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ تو مالک الملک ہے، کن فائے کن کہتا ہے کائنات بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سیدھا آرڈر کر دیتے، حکم کر دیتے، یہ بندے کو میں نے معاف کر دیا، جنت دے دی. جہنم کے فرشتوں کو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے، انسانوں کے سامنے ایک واقعے کو رکھا اور نبی پاک کی زبان سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو، چاہے اس نے 100 بندوں کو قتل کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے پہ آتے ہیں. اللہ ایسا ماحول بناتے ہیں کہ جنت کے فرشتے بھی آگے، جہنم کے بھی آگے. وہ کہتے ہیں یہ توبہ کے لیے چل پڑا تھا، جہنم والے کہتے ہیں توبہ ابھی کی تو نہیں تھی، یہ بستی برے لوگوں کی چھوڑ چکا تھا، ابھی اگلی بستی میں پہنچا تو نہیں تھا. اللہ نے فرمایا فاصلہ ماپ لو. فاصلہ ماپا، جس طرف جا رہا تھا ادھر فاصلہ 1 بالشت کم نکلا، جدھر سے آ رہا تھا 1 بالشت فاصلہ زیادہ نکلا. اللہ تعالیٰ نے زمین کی پیمائش کر کے ایک طرف کی زمین کو پھیلنے کا حکم دے دیا اور جدھر جا رہا تھا ادھر کی زمین کو سکڑنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر کے 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر کے میرے اور آپ جیسے گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ آپ دل کے اندر پختہ عزم کر لو، قصد کر لو، اللہ کا ڈر تمہارے دل میں پیدا ہو جائے. تنہائی میں بیٹھ کے جس لمحے اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اسی وقت اپنے سابقہ گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر دو. اللہ تعالیٰ 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تم جیسے لوگوں کو معاف کیوں نہیں کرے گا؟ ہر گناہ کی توبہ ہے. جو بندہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اس کا گناہ نیکی کے اندر بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کو، توبہ کرنے کے بعد نیکی کے اندر بدل. اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، یا رسول اللہ لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والی چیز کیا ہے؟ سب سے زیادہ جنت میں کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. ایک اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، اور دوسرا حسن اخلاق. یہ لوگوں کو جنت کے اندر داخل کرے. حسن اخلاق، اچھے طریقے سے بولو، ناراضگیاں چھوڑ دو، کینہ چھوڑ دو، دل کی سختیاں چھوڑ دو. دل کی سختیاں لو جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، بچے خاموش ہو جائیں، یہ ٹوپی والے دونوں بھائی کھڑے ہو جائیں، یہ ٹوپی والے دونوں بھائی کھڑے ہو جائیں. بھائی آپ نہ بولے نا، میں بول رہا ہوں. دونوں کھڑے ہو جائیں، آپ ہو جائیں، میرے بیٹے ہو جائیں. شاباش شاباش شاباش. کوئی باعث میں آپ کی کوئی بےزتی نہیں ہے. بچے ہو جاؤ، میرا پتر ہو جاؤ، کوئی گل ہی نہیں ہے، کوئی گل نہیں. سکول بھی جاندے ہو، خیر یہ ٹیچراں بھی کھڑا کر ہی دینیاں نے. ہاں اینا کو تے میرا بھی حق بنتا ہے. خیر خیر کوئی گل ہی نہیں ہے. ہاں آپ کا نام کیا ہے میرے بچے؟ علی. کتنا پیارا، دیکھو کڈا سونا نام ہے مڑے دا، علی. چل علی تو بہ جا. تیرا کی نام ہے؟ روحان. روحان دا مطلب ہے رحمت، روحان، ٹھنڈی ہوا. ایڈے سونے تواڈے نام نے تے ماشاءاللہ کام بھی تواڈے ٹھیک نے. تسی ہن ایتھے آ کے بہو. آ جاؤ آ جاؤ. آپ کو بھی میں کھڑا کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں بس 10 منٹ رہ گئے. کنے؟ 10 منٹ رہ گئے. اچھا جی، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق، حسن اخلاق، اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق.
یہ دو چیزیں لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے کے جائیں گے، ایک اللہ کا ڈر اور ایک حسن اخلاق، سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اخلاق کو اچھا کریں، نرمی پیدا کریں، اپنے رویے بہتر کریں۔ نبی پاک کے پاس ایک بندہ آیا، سن نبی داؤد کی حدیث ہے، اس نے کہا میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کو دیتا ہوں، وہ میرا نقصان کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتا رہے۔ یہ نبی پاک کی تعلیم ہے، اے نہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹٹ فار ٹیٹ، نہ 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 نہ، اے نبی پاک دی تعلیم نہیں۔ جیڑا اچھا کرے وہ سارے ہی اچھا کر لیندے نے، اور جنا تے وہ ہوندا ہے جیڑا پیڑا کرے، اپنا بھائی ہے، اپنا کزن ہے، اپنا چاچے دا پتر ہے، مامے دا پتر ہے، برادری ہے، کوئی گلی محلے والا ہے، جیڑا چنگا کرے وہ سارے ہی چنگا کردے نے۔ اصل گل تے تاں بندی ہے، اخلاق تے تاں سمجھ آندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے برا بلا کہتے تھے، بد سلوکی کرتے تھے، آپ کے کھانے میں گندگی ڈالتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ ملتے تھے۔ یہ ہے نیکی، حسن اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تیرے رشتہ دار تیرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ برا سلوک نہ کر، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر، تجھے اچھا سلوک کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو تیرے ساتھ بد سلوکی کر رہے ہیں اس کا گناہ ان کو ملے گا، اور جو تو صبر کر رہا ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس دن میں نے خطبے کے اندر جنت کا تذکرہ کیا تھا۔ اب میں نے جلدی جلدی بیان کرنا ہے جنت میں لے جانے والے 10-12 عمل۔ کنا ٹائم لگتا ہے تواڈے نے؟ کنا کو ٹائم لگے گا؟ اندازہ لاؤ کنا ہی لگے گا؟ 4-5 منٹ 12 عمل بیان کر دیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، یاد کر لینا جنت میں لے جانے والے عمل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان عیسی عبد اللہ وکلمتہ القاها الی مریم ان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ 5 باتیں یاد کر لو، جو بندہ اس بات کی گواہی دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا وہ کلمہ ہے جو اللہ نے کمواری مریم کی طرف جبریل کے ذریعے بھیجا تھا، اللہ نے بن باپ کے ان کو پیدا کیا تھا، اور اس بات پر اعتقاد رکھے۔ چوتھی بات، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اللہ نے جنت اور جہنم بنا رکھی ہے۔ 5 باتیں، اللہ پر ایمان، محمد کریم پر ایمان، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانے، اللہ کا رسول مانے، اور اللہ کا کلمہ مانے، جنت کو حق مانے، جہنم کو حق مانے۔ نبی پاک نے فرمایا ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اس کے جیسے بھی عمل ہوں اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اس میں 3 یا 4 عمل بیان ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ۔ جو بندہ اللہ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کے اندر پیدا نہ ہو، شک کے اندر مبتلا نہ ہو اللہ کے بارے میں، اور رسول اللہ پر ایمان لائے، 5 نمازیں پابندی سے پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ پر لازم ہے، اللہ پر لازم ہے، کان حقا علی اللہ، اللہ پر حق ہے، اللہ اس بندے کو جنت ضرور عطا کرے گا، چاہے اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، چاہے اسی مٹی میں مر گیا جس مٹی کے اندر پیدا ہوا تھا۔ جو بندہ 4 کام کر لے، اللہ پر ایمان، رسول اللہ پر ایمان، 5 نمازیں، رمضان کے روزے، اللہ پر حق ہو جاتا ہے، اللہ ایسے بندے کو جنت ضرور عطا کرے گا۔ 5-4 کتنے ہو گئے؟ 9۔ 4 اور ود جانا کام۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک کام کرنے بھی آئے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کے اندر ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ آج تم میں سے، اب میں عربی نہیں پڑھتا صرف مفہوم پڑھتا ہوں، اے میرے صحابہ آج تم میں سے نفلی روزہ کون رکھ کے آیا؟
سیدنا ابو بکر صدیق اکیلے بولے یا رسول اللہ آپ نے پوچھا ہے تو بتا رہا ہوں میں نفلی روزہ رکھ کے آیا ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا آج تم میں سے کسی بیمار کی بیمار پرسی کون کر کے آیا؟ کوئی نہیں بولا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں ایک مریض کی عیادت بھی کر کے آیا ہوں۔ تیسرا سوال تم میں سے کسی بھوکے کو کھانا کون کھلا کے آیا؟ پھر سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے یا رسول اللہ آپ نے پوچھا ہے تو بتا رہا ہوں میں اللہ کی توفیق سے بھوکے کو کھانا بھی کھلا کے آیا ہوں۔ چوتھا سوال آج تم میں سے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کر کے جنازہ کون پڑھ کے آیا ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پھر بولے یا رسول اللہ میں ایک مسلمان بھائی کا جنازہ بھی پڑھ کے آیا ہوں۔ تم میں سے نفلی روزہ کس نے رکھا؟ بیمار کی بیمار پرسی کس نے کی؟ بھوکے کو کھانا کس نے کھلایا؟ کسی مومن کا جنازہ کس نے پڑھا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے یہ 4 کام کیے ہیں۔ نبی پاک نے خوشخبری صرف سیدنا ابو بکر کو نہیں سنائی، آپ نے فرمایا مجتمعنا فی امرئن الا دخل الجنہ، یہ 4 کام جس بندے کے اندر جمع ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ 4 کام کرنے نے، 4 کام جنازے وچ اعلان ہوئے جاندہ ہوئے نہ جاندہ جنازے جایا کرو، بھکھیاں نو کھانا کھلایا کرو، رمضان کے روزے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، اللہ توفیق دے سوموار جمعرات کا ایام 20 کا روزہ رکھا کریں، اور کوئی بیمار ہو جائے پتہ چلے بیمار پرسی کرنے جایا کریں، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ جنت کے اندر کچھ ایسے بالا خانے ہیں جو ٹرانسپیرنٹ ہیں، ان کے باہر کھڑے ہوں تو اندر کا منظر دکھائی دے، اندر کھڑے ہوں تو باہر کا منظر دکھائی دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں لمن ہی یا رسول اللہ کے نبی کس کو ملیں گے؟ آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وصلی باللیل والناس نیام، جو بندہ نرمی سے کلام کرے، کیا کرے؟ نرمی سے کلام کرے، پیڑا نہ بولے، سخت نہ بولے، وہ کار وچ بھی سخت نہ بولیا کرو، غصے نہ کیتا کرو۔ غصہ کرنے والے بندے نو کوئی بندہ کار محلے برادری بھی چنگا سمجھدا، وقتی طور تے روب شوب بن جاندا ہے، لیکن چنگا کوئی نہیں جے سمجھدا۔ دعا کرنی ہے انشاءاللہ جی۔ جو بندہ نرمی سے کلام کرے، سخت زبان استعمال نہ کرے، اور دوسرا کام کیا کرے؟ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، دوسروں کو کھانا کھلائے۔ تیسرا کام رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اٹھ کر تہجد پڑھے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے یہ بالا خانے اس کے لیے تیار کر رکھے۔ آؤ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں کے اندر شامل کر دے کہ جب قیامت کے اندر جنت میں سارے جنتیوں نے چلا جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے میرے جنتیوں، میرے بندو، ایک چیز، کوئی کسی چیز کی کمی ہے، راضی ہو؟ جنتیوں نے کہنا ہے یا اللہ کیوں راضی نہیں ہوں گے، سب کچھ تو مل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک چیز ابھی نہیں دی، ایک چیز ابھی نہیں دی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر جنتی کہیں گے یا اللہ کون سی چیز نہیں دی؟ تصور کرنا ذرا، اللہ تعالیٰ نا اپنے نور کے اور جلال کے پردے ہٹائیں گے، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار اور اپنی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ نبی پاک نے فرمایا ہر مومن اس وقت جنت کے اندر اللہ کو سجدہ کرے گا۔ میں اتنی سی بات کہا کرتا ہوں، میں کہتا نماز بھی بڑا عظیم عمل ہے، روزے بھی، سارے کام۔ جنت کے اندر بندہ کے شراب طہورا بھی ہوگی، شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، حوض کوثر بھی ہوگا، جنت فردوس بھی ہوگی، ہیرے ہوں گے، جواہرات ہوں گے، سونا ہوگا، چاندی ہوگا۔ جنت دیاں ساریاں نعمتاں بڑیاں نے، میں کہنا ساریاں نو ایک سائڈ تے رکھو، کوئی اور کچھ نہیں، اللہ دے چہرے دا ایک دیدار ہے نا، جڑا اللہ دے چہرے دا دیدار، دنیا تے جنت دیاں ساریاں نعمتاں مل کے نا اس لذت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں جیڑی لذت اللہ دے چہرے دے دیدار دے وقت آنے۔
اندازہ کرو اللہ دے نبی نے کلیم اللہ نے اللہ نے انہوں تریت عطا کیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پردے دے پچھوں براہ راست سیدنا موسیٰ نال کلام کیتا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ نو کہندے نے رب آرینی انظر الیک. اے اللہ دا دیدار کو معمولی شے نہیں جے. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اپنے چہرے کا دیدار کروا دے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں لن ترانی، اے موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے ہرگز دیکھ ہی نہیں سکتے. اللہ دا دیدار جڑا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نو نصیب دنیا چ کیتا تے جنت ہی اللہ نے ہر مومن نو ہی عطا کر دینا ہے. تے اس جنت واسطے اللہ دے دیدار واسطے کوشش کیوں نہ کریے، اللہ کو کیوں نہ منگیے. اللہ تعالیٰ ساڑھے گناہ معاف کر دے، اللہ سانو جہنم تو محفوظ کر دے، جنت عطا کر دے اور جنت ہی اللہ تعالیٰ اپنے چہرے دا دیدار عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.